یہ پوتن کا 2022 کی یوکرین جنگ کے بعد انڈیا کا پہلا دورہ تھا۔ موجودہ سربراہی اجلاس کے دوران کسی نئے دفاعی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے ہیں۔ نئی دہلی نے جان بوجھ کر ماسکو سربراہی کانفرنس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے تاکہ امریکہ کو یاد دلایا جا سکے کہ انڈیا کے پاس دیگر اسٹریٹجک آپشنز بھی ہیں۔ نریندر مودی اور ولادیمیر پوتن کی مشترکہ پریس کانفرنس میں پوتن نے اعلان کیا کہ عالمی طاقت کا توازن بدل رہا ہے۔ انڈیا پوتن کے دورے کی علامتی اہمیت کو اس کے حقیقی کنٹینٹ سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کر اور استعمال کر رہا ہے، واشنگٹن کے ساتھ اپنی مذاکراتی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے انڈیا کے دورے کے موقع پر دونوں ملکوں نے بہت سارے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، جن میں ویژن 2030 کا ایک روڈ میپ ہے، طویل مدتی توانائی کی ضمانتیں ہیں، جوہری تعاون اور توسیع شدہ ٹرانسپورٹیشن کے انفراسٹرکچر اور اس سے منسلک جو کوریڈورز ہیں ان کی تعمیر بھی شامل ہے۔ مگر یہ دورہ انڈیا کی دفاعی ضروریات کو پورا نہیں کر پایا جس کی کہ اس کو فوری طور پر ضرورت ہے۔ اگرچہ روس انڈیا سربراہی ملاقات میں دفاعی تعاون کے مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے، جیسے کہ سخوئی 57 طیارے کی پیداوار کو انڈیا میں منتقل کرنے کی روسی تجویز جیسے آئیڈیاز زیر بحث آئے ہیں، مگر پوتن کے اس دورے کے دوران سخوئی 57 جنریشن 5 ایئر کرافٹ جو ہے ان کی فروخت یا S-400 کی مزید سپلائیز میں ابھی کوئی جلدی نہیں دکھائی گئی ہے، جبکہ انڈیا کو سخت ضرورت ہے، اور S-400 ایئر ڈیفنس سپلائیز اور اس کے مستقبل میں جوائنٹ پروڈکشن کے کسی نئے معاہدے پر بھی دستخط نہیں ہوئے ہیں۔ البتہ وعدے وعید ضرور ہوئے ہیں اور دونوں نے مثبت خیالات کا اظہار بھی کیا ہے، مثبت توقعات بھی رکھی ہیں۔ اس کے برعکس انڈین میڈیا جو ہے، یعنی وہاں کے جتنے بھی ٹیلی ویژن چینل ہیں، وہ اس دورے کو انڈیا روس تعلقات میں ایک انتہائی اہم سنگ میل قرار دے رہے ہیں اور اسے ایک قابل اعتماد اور آزمائی ہوئی پارٹنرشپ کے ثبوت کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ انڈیا اور روس کی کتنی زبردست پارٹنرشپ ہے۔ تاہم کئی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس دورے کا وقت اور ظاہری شکل و صورت جو ہے یا شوشا جو ہے، یہ ایک دوسرے مقصد کے حصول کا بھی ایک ذریعہ نظر آتے ہیں۔ انڈیا کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی لین دین کے یعنی ٹرانزیکشنل جو بنیادوں پر جو تعلقات میں ایک لیوریج ہے، وہ بھی ایک انڈیا دکھانا چاہ رہا ہے کہ روس بھی اس کا ایک آپشن ہے۔ اگرچہ روسی صدر اور انڈیا کے جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے پبلک کی سطح پر یعنی میڈیا کے سامنے انڈیا کے اس 2 روزہ دورے پر بہت زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ کیا ہے، بڑی خوشی کا اظہار کیا، مگر دونوں فریقوں نے پوتن کے دورے کے دوران کوئی نیا دفاعی معاہدہ نہیں کیا ہے۔ انڈیا اب بھی جو ہے وہ سخوئی 57 کی 5ویں نسل کے جو جنریشن والے جو ہیں لڑاکا طیارے، ان کے حصول کی توقع رکھ رہا ہے، لیکن ان کی خریداری کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ روسی حکام نے اس طیارے کو سربراہی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل کیا ہے اور ایک روسی وفد نے پہلے ہی ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کی جو تشیک میں ایک واقع انڈسٹری ہے اس کا دورہ بھی کیا ہے، تاکہ ممکنہ مستقبل میں جو اشتراک یا جوائنٹ پروڈکشن جو ہونی ہے اس پر بات چیت کی جا سکے۔ حالانکہ یہ بات ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے اور اس ہفتے حتمی معاہدہ ہونے کا کوئی امکان نظر ہی نہیں آیا تھا۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کے بارے میں انڈیا نے 2018 میں 5 یونٹس کا آرڈر دیا تھا، جو تقریباً 40,300 کروڑ روپے کے برابر ہے۔ 3 سسٹمز کے ڈیلیورز ہو چکے ہیں، باقی 2 میں ابھی تک تاخیر ہو رہی ہے اور ان پر بات چیت ہوئی ہے، حتمی تاریخ ابھی بھی نہیں بتائی گئی ہے۔ تو آپریشن سندور میں انڈیا نے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کا کافی استعمال کیا تھا، یا بقول پاکستان ان میں کئی تباہ بھی ہوئے تھے۔ ہر 2 صورتوں میں انڈیا کو اب نئی سپلائیز کی ضرورت ہے۔ اچھا، جو نیا S-500 پرومیتھیوس لانگ رینج جو ہے ایک میزائل سسٹم جو ہے، جو زمین سے ہوا میں مار کرنے والا سسٹم ہے، یہ بھی ایک بڑا اہم موضوع رہا ہے۔ روس اسے نہ صرف خریداری کے طور پر بلکہ الماز اینٹے کے ساتھ مشترکہ پروڈکشن ایک پروگرام کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ انڈیا اور روس کی ایک مشترکہ پروڈکشن ہونی چاہیے، جس کے کلیدی جو ہوں گے آپ کہہ لیں کمپوننٹس وہ انڈیا میں بنائے جائیں گے۔ اگر معاہدہ آگے بڑھا تو یہ انڈیا ماسکو کا شاید سب سے بڑا ڈیفنس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے۔ ان سسٹمز کے علاوہ انڈیا دیگر روسی دفاعی پلیٹ فارمز پر بھی غور کر رہا ہے۔
اپ گریڈ شدہ جو ہیں Su-30 MKI انجن، T-90 ٹینکس اپ گریڈ جو ہیں، اور برہموس کے کروز میزائل جن کی پہلے ہی سے جوائنٹ پروڈکشن انڈیا میں ہو رہی ہے۔ تو روس نے سخوئی 57 اور S-500 کے لیے غیر محدود ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور لوکلائزیشن کی تیاری کا اشارہ دیا ہے، جو انڈیا کی میک ان انڈیا انیشیٹو کے مطابقت رکھتا ہے، مگر یہ سب مستقبل کے آئیڈیاز ہیں۔ مختصراً، موجودہ سربراہی اجلاس کے دوران کسی نئے دفاعی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے ہیں، مگر ایکسپلوریٹری بات چیت پر توجہ دی گئی ہے۔ سخوئی 57 اور S-500 ابھی مذاکرات کے مرحلے میں ہیں۔ S-400 کا معاہدہ بنیادی طور پر میزائل کی سپلائی کی بحالی سے آگے ذرا کچھ بڑھ رہا ہے، اور وسیع اشتراک کی جو پروڈکشن پلانز ہیں ان کو انڈیا کی ایک ملکی دفاعی صنعتی بنیاد کو گہرا کرنے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ تعاون بڑھ رہا ہے۔ یہ پوتن کا 2022 کی یوکرین جنگ کے بعد انڈیا کا پہلا دورہ تھا۔ یہ دورہ ایک نازک لمحے پر ہوا ہے۔ واشنگٹن نے ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پر روسی خام تیل کی درآمدات کی وجہ سے انڈیا پر دباؤ ڈالا، خاص طور پر صدر ٹرمپ کے اگست میں بعض انڈین ایکسپورٹس پر 50% ٹیرف عائد کرنے کے بعد انڈیا کو کافی دباؤ میں رکھا ہوا ہے، لیکن انڈیا تاحال اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ یہ چین کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا روسی تیل کا خریدار بنا ہوا ہے۔ اس پس منظر میں نئی دہلی نے جان بوجھ کر ماسکو سربراہی کانفرنس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے، تاکہ امریکہ کو یاد دلایا جا سکے کہ انڈیا کے پاس دیگر اسٹریٹجک آپشنز بھی ہیں۔ نریندر مودی اور ولادیمیر پوتن کی مشترکہ پریس کانفرنس میں پوتن نے اعلان کیا کہ عالمی طاقت کا توازن بدل رہا ہے اور روس انڈیا کی اکنامک سیکیورٹی میں مرکزی کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ روس تیل، گیس، کوئلہ اور انڈیا کی جو توانائی کی ترقی کے لیے جتنی بھی چیزیں ان سب کا قابل اعتماد سپلائر ہے اور رہے گا، اور ماسکو تیز بڑھتی ہوئی انڈین اکانومی کے لیے جو ایندھن کی ان انٹرپٹڈ سپلائی یعنی غیر منقطع ترسیل جو ہے وہ جاری رکھے گا۔ تو یہ بیانات روسی اور انڈین میڈیا میں شہ سرخیوں کے ساتھ وسیع طور پر چلائے جا رہے ہیں۔ مودی نے پوتن کے اس لہجے کی بازگشت کی، توانائی کے تعاون کو انڈیا روس پارٹنرشپ کا مضبوط اور اہم ستون قرار دیا ہے۔ ویژن 2030 کا فریم ورک اسی موقف کو ایک فارمل شکل دیتا ہے۔ دونوں فریق جو ہیں وہ 2030 تک $100 ارب کی سالانہ تجارت جو وہ بڑھائیں گے، اور دونوں کے درمیان جو باہمی سرمایہ کاری ہے اس کا حجم بھی $50 ارب تک بڑھا دیں گے۔ یہ موجودہ سطح میں ایک بہت بڑا اضافہ ہوگا۔ تو خبر رساں ادارے رائٹرز نے رپورٹ کیا کہ دونوں رہنماؤں نے روایتی تیل اور دفاعی شعبوں سے آگے بڑھ کر دو طرفہ تجارت کو وسعت دینے اور متنوع بنانے پر بھی اتفاق کیا۔ لیکن تجارت کے اعداد و شمار سے بڑھ کر تبصرہ کاروں نے سربراہی اجلاس کی اسٹریٹجک اہمیت کو زیادہ اجاگر کیا ہے۔ جنوبی ایشیا کے امور پر جو امریکی تجزیہ کار مائیکل کوگلمن، انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ سربراہی اجلاس صرف ظاہری شکل نہیں تھا، یہ بنیادی طور پر موجودہ رابطوں کی تجدید کرتا ہے، تاہم کوئی نیا انقلابی فریم ورک نہیں بناتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ اس دورے کے دوران نتائج محدود ہیں، مگر اس نے انڈیا کو ماسکو کے ساتھ اپنے خاص رشتے کو طاقت کے طور پر دنیا کے سامنے ایک بڑے تمطراق کے ساتھ دوبارہ پیش کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اسی طرح سی راجا موہن جو انڈیا کے ایک تجزیہ کار ہیں، انہوں نے انڈین ایکسپریس میں لکھا ہے کہ انڈیا دفاعی رابطوں کے ذریعے اپنا روس سے رشتہ بحال نہیں کر سکتا، صرف دفاعی رابطوں سے۔ انہوں نے دورے کو اسے اپنے زوال سے بچنے کا ایک موقع قرار دیا ہے، لیکن خبردار کیا ہے کہ حقیقی تبدیلی کو گہرے ٹیکنالوجیکل اور اکنامک انگیجمنٹ کی ضرورت ہے، نہ کہ روایتی دفاعی فروخت کے جانے پہچانے جو مینیو کی ہیں۔ تو ان کا تجزیہ بتاتا ہے کہ انڈیا پوتن کے دورے کی علامتی اہمیت کو اس کے حقیقی کنٹینٹ سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا اور استعمال کر رہا ہے، خاص طور پر واشنگٹن کے ساتھ اپنی مذاکراتی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو روس کے جو تجزیہ کار ہیں جیسے فیودور لیکیانوف جو ہیں، انہوں نے دورے کو نظریاتی طور پر ایک مثبت پیش رفت قرار دیا ہے۔ روسی میڈیا میں تبصروں میں انہیں انڈیا روس پارٹنرشپ کو پوسٹ ویسٹرن دنیا کا ایک ٹیمپلیٹ قرار دیا ہے۔ روس چاہتا ہے کہ انڈیا کو اپنے متبادل عالمی طاقت کے ایک ویژن کا حصہ دکھایا جائے، لیکن نئی دہلی نے اس نظریاتی فریمنگ سے گریز کیا ہے۔ مودی خاص طور پر عملی نتائج پر مرکوز کر رہے ہیں
اور گودانگولم میں جوہری جو ان کا ایک نیوکلیئر کوآپریشن کا جو ایک پروجیکٹ ہے اس کی ایکسپینشن کے لیے ری ایکٹرز چاہ رہے ہیں. چھوٹے ماڈیولز فلوٹنگ ری ایکٹرز پر بات چیت کی ہے. نئے دفاعی پلیٹ فارمز کی مشترکہ ترقی اور انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور INSTC جو کہ ایران کے ذریعے گزرے گی اس کے ذریعے کنیکٹیوٹی کو بڑھانے پر دلچسپی دکھائی ہے. تو انہوں نے AI، آؤٹر اسپیس ریسرچ اور کرٹیکل منرلز میں بھی تعاون کو اجاگر کیا ہے. یہ سب انڈیا کی پابندیوں، دفاعی پروکیورمنٹ اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر پر امریکہ کے ساتھ انڈیا کی سودے بازی کی پوزیشن کو مضبوط کرتے ہیں. پیوتن کی انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ جو ٹرانسپورٹ کوریڈور جو ہے اس کی توسیع پر اصرار کے بڑے اثرات ہیں ایران کے لیے، جس کی بندرگاہیں خاص طور پر چابہار اور بندر عباس جو ہے اس روسی انڈیا تجارتی راہداری کی ایک ریڑھ کی ہڈی بنتی ہے. تو تہران کو فائدہ ہوگا اگر انڈیا اور روس کے جو زمینی رستے سے جو کارگو ٹرانسپورٹ ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. تو امریکہ کی پابندیوں سے دباؤ میں رہنے والے ایران کے لیے انڈیا روس کنیکٹیوٹی کی گہرائی جو ہے وہ اس کی اسٹریٹجک اہمیت بڑھا دیتی ہے اور مستقبل میں اقتصادی فوائد بھی بڑھاتی ہے ایران کے لیے. تو ایرانی قیادت غالباً پوتن کے دورے کو ایک اپرچونٹی سمجھ رہی ہے نہ کہ خطرہ، چاہے وہ دیکھ رہی ہے کہ انڈیا واشنگٹن کے ساتھ تعلقات متوازن کرنے کے لیے ایران کے ساتھ تعاون نہیں بھی کر رہا ہے. شکریہ. ثقلین امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.